بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ منظور جناب کبریا ہیں۔ آپ قبیلہ عوان سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 29 واسطوں سے امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر منتہا ہوتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام بایزید محمد ہے۔ وہ شہنشاہ شاہ جہان کی طرف سے کوہستان میں منصبدار تھے۔ وہ حافظ قرآن تھے، اپنی زندگی کے ایک عالم تھے، شریعت کے سخت پابند تھے۔ کوہستان سے ملتان آ کر اقامت گزید ہوئے۔ ان کو دوبارہ کوہستان بھیجے جانے کے احکام نافذ ہوئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ملتان سے وہ شورکوٹ تشریف لائے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ شورکوٹ میں ان کو جاگیر ملی اور وہیں وفات پائی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی تھا۔ وہ اپنی بزرگی اور پرہیزگاری کے لیے مشہور تھی۔ حضرت سلطان باہو شورکوٹ میں 1039 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام باہو ہے۔ آپ اپنے نام پر فخر کرتے تھے کہ آپ کے نام میں ہو آتا ہے۔ آپ اپنے نام پر فخر کرتے ہوئے فرماتے تھے، میری والدہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، انہوں نے میرا نام باہو رکھا، جو ایک ہی نقطے سے یا ہو جاتا ہے۔ ایام طفولیت سے ہی آپ سے کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شیر خوار کے زمانے میں رمضان شریف میں آپ نے دن کو دودھ نہیں پیا، گویا دن کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کی والدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ سن رشد کو پہنچنے کے بعد ایک دن کا واقعہ ہے کہ امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کو دربار نبوی میں پیش کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بیعت سے سرفراز فرمایا۔ آپ خود اس بات کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مقامات اور درجات حاصل ہوئے جو بیان سے باہر ہیں۔ پھر غوث الاعظم میرا محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سلطان باہو میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ آپ ہر وقت خود متفرق رہنے لگے، مشاہدات حق میں مست اور ذات مطلق کے جمال میں غرق نظر آنے لگے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کو کسی باکمال شیخ سے بیعت ہونے کی تاکید فرمائی۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہونے کے بعد کسی اور سے بیعت کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور اس دنیا میں بھی کسی کامل شیخ کے دست حق پر بیعت کرنا ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ میرے لیے کافی ہیں۔ آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا کہ عورتوں کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کو بیعت کریں۔ غرض کیا تو پھر مرشد کہاں سے تلاش کیا جائے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اب آپ نے گھر چھوڑا اور تلاش مرشد میں نکل کھڑے ہوئے۔ آپ حضرت شاہ حبیب اللہ کے کمالات صورت و معنوی کا شعرا سن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جب حضرت شاہ حبیب اللہ سے اپنا مدح ظاہر کیا تو انہوں نے فرمایا، طالب حق کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یکسوئی ویک ہستی حاصل ہو۔ مقصد بر آری مشکل ہے، بس یہ ضروری ہے کہ طالب حق پہلے مال و متاع سے فارغ ہو لے، پھر اس راہ میں قدم رکھے۔ یہ سن کر آپ کافی متاثر ہوئے، گھر آئے، مال و متاع سے فارغ ہوئے۔ پھر حضرت شاہ حبیب اللہ نے بخوبی سمجھ لیا کہ آپ طالب صادق ہیں اور سچی طلب آپ کو لائی ہے۔ ایک دن انہوں نے آپ سے فرمایا، جس نعمت کے تم مستحق ہو وہ ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ ہم تم کو منزل کا نشان بتا دیتے ہیں، وہاں جاؤ گے تو مقصد پاؤ گے۔ تم میرے شیخ حضرت شیخ عبد الرحمن قادری کی خدمت میں جاؤ اور ان کا دامن تھام لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ کی ہدایت کے موافق آپ دہلی تشریف لائے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری کو بذریعہ کشف آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی۔ انہوں نے ایک شخص آپ کے لینے کے لیے روانہ فرمایا۔
آپ اس شخص کے ہمراہ حضرت شیخ عبد الرحمن قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ آپ کو خلوت میں لے گئے اور مدارج سلوک ذرا دیر میں طے کرا دیں۔ بیعت سے مشرف ہوئے اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے، اور یوں آپ کو وہ نعمت حاصل ہوئی جس کو آپ کو تلاش تھی۔ اس کے بعد آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ دہلی کے بازاروں میں گھومتے اور جس پر نگاہ ڈالتے اس کو ذرا دیر میں خدا رسیدہ بنا دیتے۔ آپ کا فیض عام تھا، دہلی میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ کسی نے آپ کے پیر و مرشد سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو طلب فرمایا۔ جب آپ حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے فرمایا، ہم نے تم کو خاص نعمت عطا کی اور تم نے اس نعمت کو عام کر دیا۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جواب دیا، حضرت سے جو خاص نعمت مجھے حاصل ہوئی اس کی آزمائش منظور تھی کہ مجھے کس قدر نعمت گراں حاصل ہوئی، اس کی ماہیت کیا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد اس جواب سے بہت خوش ہوئے، شفقت اور مہربانی سے پیش آئے اور مزید نعمت سے آپ کو مالا مال کیا۔ دہلی سے شورکٹ تشریف لائے اور تعلیم و تلقین اور رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، ان 4 بیویوں سے 8 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ یکم جمادی الثانی 1106 ہجری کو جوار رحمت میں حاضر ہوئے داخل ہوئے۔ آپ کا مزار شورکوٹ میں واقع ہے۔ آپ مشاہدہ حق میں مسرور اور معاش کی طرف سے بے پرواہ تھے۔ بظاہر آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ 2 مرتبہ جاگیر والی زمین پر کھیتی باڑی کی لیکن فصل نہیں کاٹی، توکل پر گزارا کرتے تھے۔ آپ کی بات تعلیمات حسب ذیل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ان لوگوں پر تعجب ہے اور افسوس ہے کہ خدا فرماتا ہے، لوگوں خدا کی طرف آؤ، مگر انہیں خدا کی طرف آنا کیا معنی؟ وہ اس سے بھاگتے اور گریز کرتے ہیں۔ گو ان پر معرفت الہی کی جھلک نہ پڑی ہو، مگر وہ اپنے آپ کو عارف اور صاحب حضور جانتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت بے معرفت اور مقام حضور سے کوسوں دور اپنی کشف و کرامات اور بدعت و استدراج میں مغرور رہتے ہیں۔ دنیائے دو میں شب و روز خراب اور پریشان ہوتے ہیں۔ مرشد کے متعلق آپ فرماتے ہیں، مرشد 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اول مرشد کامل، طالب کے حق میں رحمت۔ دوم مرشد ناقص، اس کے حق میں رحمت ہوتا ہے۔ سوم مرشد جو کہ دنیاوی مراتب و مناسبت میں کمال حاصل کرتا ہے، وہ اپنی اس ترقی سے مرتبہ فرعون کو پہنچتا ہے۔ اور جو مرشد نامراتب دنیا میں حاصل کرتا ہے اور نامقامات معرفت کو طے کرتا ہے، وہ دونوں جہاں کی رسوائی اور ذلت اپنے سر لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، فقیر کو چاہیے ان دونوں مقامات کو طے کر کے آگے بڑھے اور اطمینان اور دل جمی حاصل کرے جو دانائی اور ہوشیاری سے حاصل ہوتی ہے۔ ہوشیار کی نظر ہمیشہ روز قیامت اور خدا تعالیٰ کے حساب و کتاب پر رہتی ہے، اسی لیے خدا کی خلقت کو نفع پہنچانا اور اس کی ضرر رسائی کرنے سے گریز کرنا اور دنیائے دو کے پیچھے ان کے حقوق پر پانی نہیں پھیرتا۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص کے راگ سنتا ہے اس کا دل مردہ اور نفس زندہ ہوتا ہے۔ اہل سرور مردہ دل زندہ نفس ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر دوام سے ذکر خفا مراد ہے جو ظاہر معلوم نہیں ہوتا، اور اسم اللہ سے وجود میں اس طرح جاری ہوتا ہے جس طرح نمک ماکول مشروبات میں شرائط کر جاتا ہے اور بظاہر معلوم نہیں ہوتا، مگر در حقیقت موجود ہوتا ہے جو کھانے پینے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ذکر خفا اس طرح سے پہچانا جاتا ہے کہ صاحب ذکر خفا تصور برزخ اسم اللہ سے ایسی لذت اور خلاوت پاتا ہے کہ اس کا ایک ذرہ مشرق تک کل مخلوق کو ملے تو وہ ایسا بے ہوش اور مست ہو جائے کہ قیامت کے دن وہ بیزاری ہو۔ ذکر خفا دنیا مافیا سے کچھ خبر نہیں رکھتا۔ خفا سے مینا یہاں خفیہ لیا گیا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات کے مطابق جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اپنے شیخ زادی کے بھروسے سے راہبری اور پیشوائی کرے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اگر اس کا ایک فعل بھی شرع محمدی کے خلاف ہے تو وہ صوفی نہیں بلکہ شیطان ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے۔
सखावत करने से खल्क अल्लाह का हक अदा होता है और मालूम होता है कि साहिब माल को खुदा के मुकाबले में अपने माल की कहाँ तक मोहब्बत है। फ़िक्र मार्फत इलाही दरियाए रहमत की मौजें हैं और सखावत और करम ऐसी सिफ़तें हैं जो खुदा ताला से मिलाती हैं। जो पीरो मुर्शद कुव्वत बातनी ना रखे, वो हर वक्त मरीज़ की खबर गिरी ना रखे, उसे गुनाह और मुसीबतों से ना रोके और रसूल अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ और अर्ज़ ना करे, उस नाज़ुक वक़्त से सही सालम पार ना गुजारे, उर्से पीर और मुर्शिद ना कहना। हज़रत सुल्तान बाहू के वज़ाफ़ात। सूरह मुज़म्मल की दावत का इल्म मुश्किल है। अगर तमाम जहानों की मुश्किलों के लिए बिलतरतीब एक मरतबा पढ़े तो क़यामत तक इसका अमल बाज नहीं रहता, बशर्ते कि पढ़ने वाला इल्म नाज़रात अपने ताई अल्लाह ताला का मंजूर नज़र बना ले और इल्म हाज़रात से अपने ताई हजूर में पहुँचाए और ख़त्म कुरान दरूद हिफ्ज़ुल्लाह मअल्लाह में पढ़े। जो शख्स इस तरीके के मुवाफ़िक सूरह मुज़म्मल को मा इल्म हाज़रात पढ़ेगा, उसके तसव्वुर में दोनों जहां आ जाएंगे, बशर्ते के पढ़ने वाला दरम दरम, दिल दिल, नफ्स नफ्स, कलब कलब और अमर रूह दर रूह शरीयत लतीफ़ के लिबास की खुलकत का पुरनूर जामिया पहने। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, दुआए सेल्फी सूरह मुज़म्मल का साहिब दावत अर्श कुर्सी, लोह कलम और नूर आसमान और 7 ज़मीनें इस तरह हिला देता है कि अम्बिया और औलिया की रूहें इबरत खाती हैं और फरिश्ते हैरान रह जाते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू के कश्फ व करामात। आपकी वफ़ात के 70 साल बाद जब जनाब में तुनगयानी आई तो आपका ताबूत कब्र से निकाला गया। सब लोग ये देखकर हैरान हुए कि पूरा जिस्म मुबारक सही व सालम है। जब आप हयात थे, एक शख्स आपसे कुछ लेने की गर्ज से आपके पास आया। आपको हल चलाते देखकर वापस होने वाला था कि आपने उसको आवाज़ दी और फरमाया, दूर दराज से तकलीफ़ उठाकर आए हो और बग़ैर मिले जा रहे हो, ये क्या बात हुई? जब वो करीब आया तो आपने उससे हल चलाने को फरमाया और ख़ुद पेशाब करने चले गए। वापस आकर आपने वो डेले जिससे तहारत की थी उसको दे दिए। उसने वो ज़मीन पर दे मारे, ज़मीन सोना हो गई। आपने उस शख्स से फरमाया, जितना सोना चाहो ले जाओ, और वो बहुत सोना लेकर कामयाब और कामरान वापस घर को लौटा। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।